بات اصل میں یہ ہے کہ ہم لوگوں کی زندگی جس طرح گزر رہی ہے وہ پوری طرح ٹھیک نہیں ہے، اور اس کی دلیل میں بتاؤں. آپ سے اگر سوال کریں کہ اللہ کی طرف سے ہمارا وقت کب آنے والا ہے، موت کب آنے والی ہے، تو پتہ نہیں نا. لیکن یہ سوچ کر بتائیں، آپ سے میں سوال کر رہا ہوں کہ کیا ہم میں سے کوئی آدمی یہ یقین رکھتا ہے کہ اگر ابھی موت آ گئی تو وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا؟ اپنے بارے میں ہر آدمی سوچے کہ میں جیسی زندگی گزار رہا ہوں، اگر میری موت ابھی آ جائے، کوئی موت گالی تو ہے نہیں اور کہنے سے بھی نہیں آئے گی، وہ تو اپنے وقت پہ آئے گی، لیکن روکنے سے رکے گی بھی نہیں، جو وقت ہے مقرر اس پہ آ کے رہے گی، اور اس کا پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ ہمارا وقت کب مقرر ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم یہاں سے اپنے پاؤں سے چل کے نہ جائیں، اٹھا کر لے جائیں ہمارا وقت اگر آ گیا ہو. تو ایسے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر اچانک ابھی ہمارا بلاوا اللہ کے یہاں سے آ جائے تو کیا ہم سیدھے جنت میں جانے کے لائق زندگی گزار رہے ہیں؟ مجھے بتائیے، کیا ایسا ہے؟ آپ میری بات نہیں سمجھ رہے؟ کیسا لگتا ہے؟ یقین ہے کہ سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ میری زندگی تو ایسی نہیں ہے کہ میں سیدھا جنت میں چلا جاؤں. اچھا، ہم سب مسلمان ہیں، ہمیں یہ بات تو معلوم ہے نا کہ اللہ کے یہاں رہنے کی دو ہی جگہیں ہیں. ایک تو جنت ہے جو ہم سب مانگتے ہیں اللہ سے، اور اللہ ہم سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے تمام متعلقین کو اللہ تعالیٰ جنت سیدھے سیدھے عطا فرما دے. یہ ہماری تمنا بھی ہے، دعا بھی ہے، اللہ قبول فرما لے. لیکن یہ بھی معلوم ہے کہ جنت کے علاوہ اللہ کے یہاں رہنے کی ایک جگہ اور بھی ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ دوزخ کہتے ہیں، جہنم کہتے ہیں. وہ رہنے کے لائق جگہ ہے، وہ تکلیف کی جگہ ہے، وہ عذاب کی جگہ ہے، وہ ذلت کی جگہ ہے، وہ اندھیرے کی جگہ ہے، وہ گھٹن کی جگہ ہے، وہ بدبو کی جگہ ہے، وہ اللہ کی ناراضی کی جگہ ہے. وہاں جانا تو خیر بہت ہی مشکل بات ہے، قریب سے گزرنے کی بھی ہمت ہماری نہیں ہے، اللہ ہمیں بچائے رکھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ بتا رکھا ہے کہ دیکھو جنت پاک جگہ ہے، یہاں پاک آدمی آ سکتا ہے. تو تمہیں اگر جنت میں آنا ہے تو دنیا میں ایسی زندگی گزارو جسے پاک زندگی کہا جائے، صاف زندگی کہا جائے. اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو پاک کر لو اپنے آپ کو توبہ کر کے. ایسا نہ ہو کہ تمہاری موت آ جائے اور تم گناہوں کی حالت میں مر جاؤ. اگر تم گناہوں کی گندگی اور ناپاکی اپنے ساتھ لگا کر لائے تو پھر سیدھے جنت میں نہیں جا پاؤ گے، اس لیے کہ جنت تو پاک جگہ ہے. تو پھر تمہیں پاک کرنے کے لیے کہیں اور بھیجنا پڑے گا، اور کہیں اور جانے کی تمہاری ہمت نہیں ہے. لہٰذا سیدھا راستہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو دنیا ہی میں ٹھیک کر لو. اچھا، کب ٹھیک کرنا ہے؟ ایک سوال یہ ہوگا نا کہ کب ٹھیک کرنا ہے. تو میں آپ سے ایک سوال بے تکلفی سے کروں، حالانکہ میں پہلی بار آیا ہوں، لیکن ایسی باتوں میں بے تکلفی کی گنجائش ہے دین کی باتوں میں، کہ کب بدلنا ہے اپنے آپ کو، کب ٹھیک کرنا ہے، اس کا جواب ہم دیں گے. پہلے ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا مرنے کا پروگرام کب ہے؟ کیا خیال ہے؟ صحیح لگ رہا ہے نا سوال؟ غلط سوال تو نہیں ہے. جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ مرنا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، پہلے سے بتایا بھی نہیں جائے گا کہ تمہاری موت فلاں دن آ رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی آ سکتی ہے. تو اس کا مطلب یہ نکلا ابھی بدلنا ہے اپنے آپ، کہ اگر آج ہی فرشتہ آ جائے تو جنت میں جا سکے. اللہ نے اس کو آسان کر دیا ہمارے لیے. اگر ہم برے ہیں، ہم سے گناہ ہو رہے ہیں،
اور ہم اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں تو اللہ نے بہت آسان کر دیا، میرے سامنے آ کر توبہ مانگ لو، توبہ کر لو، میں معاف کر دوں گا، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، صاف ہو جاؤ گے۔ جیسے کپڑا گندا ہوتا ہے آپ دھو لیتے ہیں، صاف ہو جاتا ہے، بدن گندا ہوتا ہے آپ نہا لیتے ہیں، صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح گناہ ہونے کی وجہ سے جو گندگی آئی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم توبہ کر لو، معاف کر دیں گے، آسانی سے معاف کر دیں گے۔ تو ایک بات تو یہ ہوئی ہماری آپ سے کہ ہم سب یہ ارادہ کر لیں کہ ہم انشاءاللہ اپنے آپ کو بدلیں گے، ٹھیک ہے بھائی؟ بدلنے کا مطلب کیا ہوگا یہ بھی سمجھ لیں۔ یہ نہ سوچیں کہ یہ اتنے بڑا مجمع جو ہے اس مجمع سے کہا جا رہا ہے، ہم سے نہیں کہا جا رہا ہے۔ ہر آدمی یہ سوچ کر سنے کہ مجھ سے کہا جا رہا ہے اور کوئی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، مجھ سے کہا گیا۔ بدلنا ہے اپنے آپ کو انشاءاللہ، میں بھی ارادہ کروں اور آپ بھی ارادہ کریں۔ بدلنے کا پھر کیا مطلب ہوگا؟ بدلنے کا مطلب ہوگا جو جو گڑبڑ ہماری زندگی میں اب تک چل رہی ہے اسے چھوڑنا ہے، جو گناہ اب تک ہو رہا ہے اسے چھوڑنا ہے۔ اب اس پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ یہ گڑبڑ اور یہ گناہ اور یہ برائی کیا ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا ہے، مسلمان بنایا ہے، کلمہ پڑھنے کی توفیق دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمان کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کو کیسا مسلمان پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ کو جو مسلمان پسند ہے وہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ بھی اپنا معاملہ ٹھیک رکھے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی اپنا معاملہ ٹھیک رکھے۔ اگر کوئی مسلمان پکا نمازی بن جائے، پانچوں وقت کی نماز پڑھے، مسجد میں بار بار جائے، مگر اللہ کے بندوں کے ساتھ اس کا معاملہ ٹھیک نہ ہو، وہ لوگوں کو ستاتا ہو، وہ لوگوں کا پیسہ دباتا ہو، وہ لوگوں کے ساتھ وعدہ خلافی کرتا ہو، وہ جھوٹ بولتا ہو، وہ لوگوں کی بے عزتی کرتا ہو، وہ دوسروں کی برائی کرتا ہو، وہ ظلم کرتا ہو، وہ اس طرح بندوں کو ستاتا ہو، تو وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور اچھا آدمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ایسے لوگوں کے لیے نہیں رکھا۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، ذرا آپ اس پہ غور کریں تو سمجھ میں آئے گی بات۔ اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے، شوق پیدا کیا ہے جنت میں جانے کا۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، چلو تیزی سے چلو، دوڑو ایسی جنت کی طرف، ایسی مغفرت کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہوگی، اور اس جنت کی طرف جس کی کشادگی، جس کی گویا گنجائش زمین و آسمان کے برابر ہے، وہ تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے، اعدت للمتقین۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جنت کی طرف چلو۔ ہم سب جانا چاہتے ہیں نا جنت کی طرف۔ یہاں ایک بات میں اور یاد دلا دوں کہ جنت جو ہے وہ ہم سب کا اصلی وطن ہے۔ عجیب بات ہے، مختلف لوگ مختلف مذہبوں کو مانتے ہیں، لیکن الگ الگ مذہبوں کو ماننے والے بھی جنت کا تصور رکھتے ہیں۔ ہمارے ہندو بھائی کہتے ہیں سورگ، وہ سورگ میں جانا چاہتے ہیں، نرک میں کوئی جانا نہیں چاہتا۔ ہم بھی دوزخ میں نہیں جانا چاہتے بلکہ جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ بات کیا ہے کہ ہمارے جو اصل باپ تھے شروع میں حضرت آدم علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں پیدا کیا تھا اور جنت سے یہاں بھیج دیا تھا۔ تو اصلی وطن کیا ہوا؟ جنت۔ اصلی وطن میں جانے کو تو ہر آدمی کا جی چاہتا ہی ہے، یہ فطری بات ہے۔ اور ہمارے زمانے میں سائنس کا یہ زمانہ ہے تو سائنسدانوں نے اس بات کو اپنے انداز سے سمجھا ہے۔ ابھی 2-4 سال پہلے ایک سائنسداں کا انتقال ہوا ہے جو سائنس کی دنیا میں بہت بڑا نام بن گیا تھا، اسٹیفن ہاکنگ، امریکہ کا سائنسداں۔ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا جو کالج میں پڑھے۔ تو اسٹیفن ہاکنگ جو ہے اس کی، بیٹے یہ چھوڑ دو، ہو گئی ویڈیو، دیکھ لیا ان کو سب نے، ماشاءاللہ یہ حافظ بنے۔ اسٹیفن ہاکنگ نے جو ریسرچ پیپر لکھے، بڑا سائنسداں ہے وہ، اس نے ایک ریسرچ پیپر میں لکھا ہے کہ میں نے دنیا کا، زمین کا مطالعہ کیا، اسٹڈی کیا زمین کو اور انسان کو، تو میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ انسان یہاں کا رہنے والا نہیں ہے،
اس زمین کا رہنے والا نہیں ہے، اسٹیفن ہاکنگ کہہ رہا ہے، بلکہ یہ کہیں اور رہتا ہوگا جہاں کی غذائیں، کھانا پینا جہاں کا اور جہاں کے موسم اس کے مزاج کے موافق ہوں گے، مگر وہاں اس سے کوئی غلطی ہو گئی، شاید وہاں کوئی طاقت تھی، اس نے اس کو یہاں پھینک دیا زمین پر۔ یہ وہ کہہ رہا ہے جو سائنسداں ہے اور جو مذہب کو نہیں مانتا، ایتھسٹ ہے، ملحد ہے، خدا کو نہیں مانتا، مذہب کو نہیں مانتا، مگر وہ اپنی ریسرچ سے یہ کہہ رہا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اصل میں میری سمجھ میں یہ بات اس لیے آئی ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ دنیا میں انسان کے علاوہ جتنے جاندار رہتے ہیں، جتنے بھی جانور ہیں، وہ دنیا کی ساری غذائیں جو ان کے کھانے کی ہیں ایسے ہی کھا لیتے ہیں، کوئی پریشانی ان کو نہیں ہوتی۔ جو پتے کھانے والے جانور ہیں پتے کھا لیتے ہیں، جو دانے کھانے والے جانور ہیں وہ دانہ کھا لیتے ہیں، اور جو گوشت کھانے والے جانور ہیں وہ گوشت کھا لیتے ہیں، جیسے پیدا ہوا ویسے ہی کھا لیتے ہیں۔ جانور کبھی بھی پتوں کو کاٹتے نہیں، دھوتے نہیں، پکاتے نہیں، مرچ مسالہ نہیں ملاتے، گوشت کو نہیں اسی طرح پکاتے، بلکہ جو اس کو کھانا ہے ایسے ہی کھا لیتا ہے۔ اور انسان کا حال یہ ہے کہ اگر اسے گوشت کھانا ہے تو اس میں مسالہ ڈالے گا، سبزی کھانی ہے تو اس میں مسالہ ڈالے گا، تیل ڈالے گا، اسی طرح غلہ کھانا ہے تو ایسے نہیں کھائے گا، اس کو پیسے گا، روٹی بنائے گا، تب کھائے گا۔ تو دنیا کی جتنی فوڈز ہیں، جتنی غذائیں ہیں، وہ اس انسان کے مزاج کے پوری طرح موافق نہیں ہیں، اس کو سوٹ نہیں کرتے، یہ ان کو اپنے مزاج کے مطابق بنانے کی کوشش کرتا ہے تب کھاتا ہے۔ باقی جانور ایسے ہی کھا لیتے ہیں۔ ایک بات، دوسری بات، دنیا کے جتنے موسم ہیں تو وہ موسم انسان کو سوٹ نہیں کرتے، باقی سب کو موافق آتے ہیں۔ کوئی بھینس کپڑے نہیں بناتی، کوئی بیل آپ نے کپڑے کی دکان پہ کبھی نہیں دیکھا، جیسا موسم ہوتا ہے ویسا جھیل لیتے ہیں۔ دھوپ میں جانا ہو دھوپ میں چلے جاتے ہیں، بارش ہو جائے بھیگ لیتے ہیں، اور سردی کے موسم میں ان کا مالک اندر بٹھا دیتا ہے، باقی یہ کہ کہیں بھی کھڑا کر دے گزارا کر ہی لیتے ہیں وہ۔ لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر گرمی ہو تو اسے ٹھنڈک کی چیزیں چاہیے، پنکھا چاہیے، اے سی چاہیے، اور اگر سردی ہو تو اسے گرم چیزیں چاہیے سردی سے بچاؤ کے لیے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ دنیا کے موسم بھی اس کے مزاج کے موافق نہیں ہیں، اور دنیا کی غذائیں بھی اس کے مزاج کے موافق نہیں ہیں۔ تو اس سے میری سمجھ میں آتا ہے کہ یہ انسان اس زمین کا رہنے والا نہیں ہے، یہ کہیں اور رہتا تھا جہاں کی غذائیں اور جہاں کا موسم اس کے مزاج کے مطابق تھا۔ یہ میں نے اخبار میں پڑھا اس کے انتقال کے بعد، میں نہیں جانتا تھا اس کو، جب اس کا انتقال ہوا تو اخبار میں جو مضامین آئے ان میں یہ بات تھی۔ تو جب ہم نے یہ بات پڑھی تو فوراً قرآن کریم کی آیت ذہن میں آئی کہ وہ بیچارہ 1400 سال کے بعد تحقیق کر کے یہ بات کہہ رہا ہے۔ چلو ذہین آدمی تھا، وہ بھی پہنچ گیا کہیں نہ کہیں، لیکن قرآن نے پہلے بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بتایا تھا کہ یہ شیطان جو ہے اس سے بچے رہنا، جنت سے نکال نہ دے تمہیں، فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ۔ اس میں اللہ نے یہ فرمایا تھا إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، کہ جنت میں تمہیں یہ نعمت حاصل ہے کہ نہ یہاں بھوک کا مسئلہ ہے، نہ پیاس کا، نہ دھوپ کا، نہ لباس کا، یہ چاروں مسئلے حل ہیں جنت کے اندر۔ تو وہی بات وہ کر رہا ہے جو تحقیق کر کے ریسرچ پیش کر رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جنت ہمارا اصلی وطن ہے، لہٰذا ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ لیکن اب آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں جانے کے لیے ہمارے اندر کیا صفات دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جنت تیار کی گئی ہے للمتقین، متقیوں کے لیے، یعنی اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اب یہ اللہ سے ڈرنے والے کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنے میں بہت سارے کام کرنے پڑیں گے، لیکن تھوڑی سی پہچان بتا رہے ہیں۔ تو پہچان کے طور پہ بتایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، پہلی پہچان تو ان کی یہ ہے کہ وہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ خرچ کرتے ہیں تنگی میں بھی اور کشادگی میں بھی، یعنی ان کے پاس پیسہ کم ہو تب بھی خرچ کرتے ہیں اور زیادہ ہو تب بھی کرتے ہیں۔ اب آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں بلا رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ جنت ہے متقیوں کے لیے، اور متقی کون ہیں؟ جو خرچ کرتے ہیں۔
پیسہ کس پر؟ جس پر کرنا چاہیے، اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہیں، غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں، مہمانوں پہ خرچ کرتے ہیں، مریضوں پہ خرچ کرتے ہیں، مستحقوں پہ خرچ کرتے ہیں، جہاں خرچ کرنے کا موقع ہے وہاں کرتے ہیں۔ تو پہلا مزاج یا پہلی پہچان یہ بتائی کہ مومن یا متقی آدمی جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ خرچ کرتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر کوئی مسلمان پیسہ بچا بچا کے رکھے، اس کے سامنے ایک غریب آدمی مر رہا ہے، غریب آدمی بیماری سے پریشان ہے، ایک غریب آدمی کے گھر میں آگ لگ گئی ہے، ایک غریب آدمی کی دوا کا انتظام نہیں ہو رہا ہے، اور آپ نے پیسہ بچا کے رکھ رکھا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اللہ سے نہیں ڈرتے، آپ متقی نہیں ہیں، آپ جنت میں جانے کا حقدار اپنے آپ کو نہیں دکھا رہے ہیں۔ ایک پہچان اور عجیب بتائی، والکاظمین الغیظ، اور متقی وہ ہیں جو غصے کو پی لیتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ دیکھا ہے کتنے مسلمان غصے کو پیتے ہیں آپس میں جب لڑائی ہوتی ہے تو دیکھا ہے کوئی غصہ پینے والے لوگ؟ بہت مشکل سے ملے گا۔ روزانہ غصے کی بنیاد پر گھروں کو خراب کرتے ہیں۔ گھر میں بیوی سے ذرا سی غلطی ہو گئی، جناب کو غصہ آ گیا، وہیں لڑائی ہو گئی، نہیں ہوتی؟ بچوں پہ غصہ آتا ہے، بچوں کو مار دیتے ہو، رشتہ داروں پہ غصہ آتا ہے، ان سے لڑائی کر لیتے ہو۔ تو غصہ پینے والا متقی ہوتا ہے، غصے کو دکھانے والا، غصے کی وجہ سے لڑنے والا یہ متقی نہیں ہے، یہ جنت کا زیادہ حقدار نہیں ہے۔ مسلمان ذرا غور کریں کہاں کھڑے ہیں۔ آگے فرمایا والعافین عن الناس، اور متقی وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ اگر کسی سے غلطی ہو جائے تبھی تو معاف کرنے کا نمبر آئے گا۔ اب اگر کسی سے غلطی ہو جائے اور وہ معافی بھی مانگنے لگے تو کیا معاف نہیں کرنا چاہیے؟ لیکن زیادہ تر لوگ وہ ہیں کہ اگر وہ طاقت میں ہیں تو معاف نہیں کریں گے، کمزور ہیں تو معاف کر دیں گے، مگر طاقت والا معاف نہیں کرتا ہمارے ساتھ۔ کتنی خراب بات ہے۔ اور آگے فرمایا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ اچھا عمل کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اگر کسی آدمی سے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی تو اسے معاف کر دو، اور اس سے بھی اعلیٰ درجہ ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہاں پر مفسرین ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ عنہما، ان میں سے کوئی تھے، اور کھانا کھا رہے تھے۔ اب آپ دیکھیں کتنی بڑی شخصیت تھی، کھانا کھا رہے تھے، باندی کھانا لے کر آ رہی تھی، باندی بیچاری نوکرانی سے بھی نیچے اس کی حیثیت ہوتی تھی، وہ شوربہ لے کر آئی پیالے میں اور جلدی میں حضرت کے اوپر ہی گرا دیا اسے۔ آپ سوچیں آپ کی نوکرانی سے اگر شوربہ گرم گرم آپ کے اوپر گر جائے تو آپ کے غصے کا کیا عالم ہوگا، اور پھر اس کا کیا حال ہوگا اس نوکرانی کا۔ حضرت کو بھی غصہ آیا، ظاہر ہے جب گرم گرم شوربہ گرا تو غصہ تو آیا، غصے سے اس کی طرف دیکھا تو اس نے فوراً پڑھ دی آیت والکاظمین الغیظ، اللہ سے ڈرنے والے غصے کو پیتے ہیں، تو فوراً غصہ ختم ہو گیا۔ اس نے اگلا ٹکڑا پڑھ دیا والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف بھی کرتے ہیں، تو حضرت نے ہنس کے کہا کہ چل معاف بھی کر دیا۔ اس نے آگے پڑھا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، کہنے لگے جو آزاد بھی کر دیا، غلطی کر کے آزادی مل گئی بجائے سزا مل گئی۔ یہ مسلمان کا کردار ہے، یہ اللہ سے ڈرنے والوں کا کردار ہے، یہ جنت میں جانے کا جو حقدار ہے مسلمان، اس کا کردار ہے۔ آگے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم۔ ایمان والے اور متقی لوگ، جنت میں جانے کے حقدار لوگ وہ ہیں کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، یا اپنے اوپر کوئی زیادتی کر لیتے ہیں، یعنی چھوٹا بڑا گناہ کر لیتے ہیں، تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہ کی اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ یہ خاص بات ہے سمجھنے کی۔ ہم لوگ انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن غلطی ہونے کے بعد اللہ سے معافی تو مانگ لینی چاہیے، ہم معافی بھی نہیں مانگتے۔ یہ ایسا ہے جیسے کپڑے گندے ہونے کے بعد دھوتے بھی نہیں،
اگر کوئی آدمی کپڑا گندا ہونے کے بعد دھوئے نہیں تو کیا ہوگا؟ اس کا کپڑا گندے پر گندا ہوتا چلا جائے گا، کالا ہو جائے گا۔ تو اسی طرح سے ہم لوگوں نے اپنا حال کر رکھا ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، اور ہم ایسے ہی رہتے ہیں، تو کیسے جنت میں جائیں گے؟ تو بات وہیں جائے گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بلا رہے ہیں، مگر یہ چاہتے ہیں کہ صاف اور پاک ہو کر رہو تاکہ جنت میں آ سکو۔ جنت پاک لوگوں کی جگہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اچھا مسلمان وہ ہے جو اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی اور اللہ کے ساتھ بھی صحیح معاملہ کرے۔ اب آپ غور کریں کہ یہ معاملہ کرنا کیسے آئے گا؟ اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ صبح سے شام تک آپ کا جو 24 گھنٹے کا ٹائم ٹیبل ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ آپ کا جو بھی کام ہے، صبح کو آپ اٹھتے ہیں اور اس کے بعد ناشتہ واشتہ کرتے ہیں، پھر اپنے کام پر جاتے ہیں، پھر دوپہر کو کھانا کھاتے ہیں، پھر شام کو گھر آ کے پھر کھانا کھا لیتے ہیں، اور اس کے بعد سو جاتے ہیں۔ بیچ میں 2-4 باتیں کر لیتے ہیں یا 1-2 گھنٹے اپنے دوستوں کے ساتھ گزار لیتے ہیں۔ یہی ٹائم ٹیبل چل رہا ہے نا زیادہ تر، اس کے علاوہ تو نہیں ہے نا۔ اس میں کہیں ہے یہ بات کہ جنت میں جانے کی تیاری بھی کی جائے؟ کیا خیال ہے؟ اس صبح سے شام تک کے جو کام ہیں آپ کے، ان میں کچھ ہے یہ کہ کسی عالم کے پاس جا کر بیٹھا جائے، کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کی جائے؟ ہے کچھ ایسا پروگرام؟ سوچ لیں، ذرا غور کر لیں۔ اگر نہیں ہے تو یہ خطرناک بات ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں مسلمان کہ یہ کوئی ہلکی پھلکی چلتی پھرتی باتیں نہیں ہیں، یہ ہمارے ایمان کے مسئلے ہیں۔ یہ زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہمارا چل رہا ہے، یہ ہمارے ایمان کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے، اور جو لوگ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں ان کا ایمان سلامت رہتا ہے۔ آج کے جو حالات ہیں، ان حالات میں ایمان کے لیے خطرے کھڑے ہیں، اور دنیا کی بڑی طاقتوں کی طرف سے کھڑے ہیں، بڑی اور چھوٹی تمام طاقتوں کی طرف سے کھڑے ہیں۔ اس ایمان کو بچانے کے لیے اللہ کے کچھ بندے دین کی شمع روشن کرتے ہیں، مسلمان یہ کرتے ہیں کہ ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، تو کام کیسے چلے گا؟ حالات کو بدلنے کے لیے اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ بس 2-3 باتیں کہہ کر اسی مضمون کے سلسلے میں دعا کریں گے۔ ایک تو یہ کہ جب دنیا کے حالات کو ہم لوگ دیکھتے ہیں تو وہیں یہ سوچ لینا چاہیے، بھئی حالات تو پریشان کن ہیں نا۔ ٹھیک ہے، آپ کے گاؤں میں بڑا امن ہے، آپ کے چاروں طرف ہندو بھائی رہتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، ان کے آپ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، لیکن پورے ملک کے اندر تو کچھ نہ کچھ ماحول میں گڑبڑ چل رہی ہے نا۔ کچھ خطرات محسوس ہوتے ہیں، جان و مال کے لیے، عزت و آبرو کے لیے، مذہب و ایمان کے لیے، کاروبار کے لیے، ہر چیز کے لیے۔ ایسے حالات میں مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے کہ یہ حالات پیدا کیوں ہو رہے ہیں۔ جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیوں ایسا کر رہے ہیں، یا اللہ کی مرضی سے کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ہمارے اپنے جو حالات ہیں وہ بہت زیادہ خراب چل رہے ہیں۔ ہم جنت میں جانے والے کام نہیں کر رہے۔ ہماری اکثریت کا حال یہ ہے کہ ہم نے ایسا جیسے کوئی خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، طے کر رکھا ہو کہ چاہے جہاں بھیج دے اللہ میاں، ہم تو اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے۔ کچھ اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میں 2-3 باتیں کہوں، اگر آپ کو سمجھ میں آئے، بری نہ لگے، اللہ کرے بری لگے گی بھی تو فائدہ ہی ہوگا، کچھ شاید تکلیف ہوگی تو اصلاح ہوگی۔ میں ہندوستان بھر میں جاتا ہوں تو 2-3-4 چیزیں اپنے مسلمان بھائیوں کے درمیان پاتا ہوں، اللہ کرے آپ کے یہاں نہ ہو، اگر ہے تو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ نشہ ہے تو نہیں آپ کے یہاں؟ آپ کے یہاں کے جوان نشہ تو نہیں کرتے؟ اگر ایسا ہے تو بہت مبارکباد، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ پورے ملک میں شرم کی بات ہے، یہاں کہنا اللہ جانے آپ کو شرم آئے گی کہنے سے، لیکن مجھے کہنا چاہیے کہ ہندوستان کا اگر جائزہ لیا جاتا ہے تو ہمارے ماحول میں نشہ زیادہ چل رہا ہے۔ دوسرے، سودی قرضہ، کوئی جگہ نہیں بچی ہوئی ہے ہندوستان میں جہاں میں گیا اور میں نے پوچھا اور وہاں کوئی سودی قرضے میں دبا ہوا نہ ملا ہو۔ آپ کے یہاں تو نہیں ہے؟ ویسے ہی سر ہلا رہے ہو، پیچھے لوگ کہہ رہے ہیں تمہیں پتہ نہیں ہے کچھ؟
ہمیں معلوم ہے سب جگہ ہے، اچھی سے اچھی آبادیوں میں ہے۔ اسی طرح سے گھریلو جھگڑے، آدھے سے زیادہ گھروں میں جھگڑے ہیں یا نہیں؟ کیوں ہیں آخر؟ کیوں نہیں سوچتے کہ جھگڑے ختم بھی ہونے چاہیے، یا ایسی مصیبت کے ساتھ جینا اچھا لگتا ہے؟ میں سیدھی بات، مختصر بات چونکہ میں کرنا چاہتا تھا، مختصر ہی بات کہہ رہا ہوں کہ انصاف کی عادت ڈال لو، جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ کیا ہمارے گھروں میں یہ ماحول نہیں بنا ہوا ہے کہ بیٹے اور بہو میں جھگڑا ہو تو غلطی کس کی ہوتی ہے؟ ہمیشہ بہو کی، بیٹا ٹھیک ہے، اور بیٹی اور داماد میں جھگڑا ہو تو غلطی کس کی؟ ہمیشہ داماد کی۔ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ وہ آدمی نہیں ہے کیا؟ اب آپ غور کریں کہ اگر ماں باپ یہ طے کر لیں کہ ہمارے گھر میں جس کی غلطی ہوگی ہم اس کی غلطی بتائیں گے، بیٹے کی غلطی ہوگی تو بہو کا ساتھ دیں گے، تو بتائیے کہ بہو آرام سے رہے گی یا نہیں؟ آپ کا ساتھ دے گی یا نہیں؟ لیکن آپ تو لڑائی کر کے اس کو اپنے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ بیٹی کی غلطی ہو، آپ مان لیں کہ ہاں میری بیٹی کی غلطی ہے، داماد صحیح کہہ رہا ہے، تو بیٹی کا گھر آباد رہے گا یا نہیں رہے گا؟ جھگڑے ختم ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ غصے کو پینے کی عادت ڈال لیں تو روزانہ کے جو جھگڑے ہیں، روزانہ کی جو الجھنیں، وہ ختم ہو جائیں گی یا نہیں؟ مگر نہیں صاحب، ہم کر کے نہیں دیں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ ایسی جگہوں پہ ہم نہیں جاتے جہاں ہمیں ان چیزوں کی تربیت ملتی ہے۔ علماء کے پاس نہیں جاتے، اللہ والوں کے پاس نہیں جاتے، اپنے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم کوئی محنت نہیں کرتے۔ اب یہ ہمارے ماحول میں مدرسے چل گئے ہیں، ان مدرسوں کو اللہ جانے مسلمانوں نے کیا سمجھ رکھا ہے۔ میں جہاں تک جانتا ہوں، مولانا اشرف صاحب تصحیح کرتے ہیں اگر غلطی ہو، مدرسوں میں پڑھنے والے مسلمانوں کے بچے 2% ہیں، 98% بچے مدرسوں سے الگ ہیں، سارے مل کر۔ تو ایک سوال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت میں جانے کے لیے نماز وغیرہ شرط ہے، دین پر عمل کرنا شرط ہے، اور 98% بچوں نے قرآن ہی نہیں پڑھا ہے، تو وہ نماز بیچارے کیسے پڑھیں گے؟ دین نہیں سیکھا ہے تو وہ کیسے پڑھیں گے؟ تو آپ نے کیا انتظام کیا اپنے بچوں کے دین پر قائم رہنے کا؟ آپ یہ فکر کرتے ہیں نا کہ بچوں کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مرنے سے پہلے سب بچوں کی شادی ہو جائے، سب کا روزگار لگ جائے، سب کا گھر بن جائے، یہ چاہتے ہیں نا، کوشش بھی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، اور جو کامیاب ہو جاتے ہیں وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جی اللہ نے سارے مسئلے حل کر دیے۔ یہ نہیں سوچتے کہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ابھی باقی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے یہاں جا کے کیا ہوگا۔ یہ مسئلہ خیال میں نہیں آتا۔ مسلمان ہونے کے بعد یہ مسئلہ ذہن میں نہ آئے، اس کا کیا مطلب ہے؟ آخر کیسا ایمان ہے ہم لوگوں کا؟ ہر ماں باپ کو فکر ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچے کیا کریں گے، یہ فکر ہے، لیکن یہ فکر نہیں کہ یہ بچے خود جب مریں گے تو ان کا کیا ہوگا۔ ہمارے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا یہ فکر ہے، بچوں کے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا یہ فکر نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمت ملی ہوئی ہے کہ ہمارے درمیان یہ علماء محنت کرتے ہیں مدرسے قائم کرنے کے لیے۔ اور میں ایک بات اور کہہ دوں کہ یہ جو محنت کرتے ہیں تو حقیقت میں یہ ان کے روزگار کا مسئلہ نہیں ہے، چاہے ان کو اس سے تنخواہ ملتی ہے مدرسے والوں کو۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مدرسوں کی تنخواہ تو معلوم ہے نا آپ کو کتنی ہوتی ہے، مسجدوں کی اور مدرسوں کی، آپ سب اس میں دخل ہوتا ہی ہے آپ کا، کمیٹی ہوگی ہے نا کمیٹی؟ ہاں، تو کمیٹی والوں کی مرضی کے بغیر تو محتمم صاحب کی تنخواہ بھی نہیں طے ہو سکتی، ناظم صاحب کی تنخواہ بھی نہیں طے ہو سکتی، سب کو پتہ ہے۔ سیدھا سا ایک سوال ہے کہ جتنی تنخواہ مدرسے میں مل رہی ہے، اتنی تنخواہ یہ لوگ اگر مدرسے کا کام نہ کریں، دکان کر لیں، تو اس تنخواہ سے 2-4 گنا زیادہ کما لیں گے یا نہیں؟ سوال یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ احسان نہیں کرتے؟ نہیں، اللہ کا تو سب پر احسان ہے، ہم پر احسان ہے، ہمارا تو رواں رواں شکر ادا کرتا ہے، اور ہم مر مر کے زندہ ہوں اور شکر ادا کریں تو حق نہیں ادا ہوگا کہ اللہ نے ہمیں اس میں لگایا۔ یہ تو الگ موضوع ہے، آپ سے کہہ رہے ہیں۔ آپ کے سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو یہاں اپنے آپ کو مدرسوں میں گھیر کر بیٹھ گئے ہیں، اگر یہ پیسہ کمانے کے چکر میں پڑتے تو یہ اس سے زیادہ کماتے یا نہیں کماتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے قربانی دے رہے ہیں، ان کا ہم پہ احسان ہے۔